ایسا کہا جاتا ہے کہ 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 20 ہوائی جہاز یہاں غائب ہو چکے ہیں جن کا ملبہ یا سراغ بھی ابھی تک نہیں ملا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ کون سا سمندری حصہ ہے جس کے بارے میں ہر ایک کو علم ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہو جانے کی حیران کن واقعات کا ذکر دہائیوں سے ہو رہا ہے۔ ڈیکسن اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یقیناً آپ کے ذہن میں برمودا ٹرائی اینگل کا نام آئے گا۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ کہانیاں، اخباری مضامین اور آن لائن مباحثے ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 20 ہوائی جہاز یہاں غائب ہو چکے ہیں جن کا ملبہ یا سراغ بھی ابھی تک نہیں ملا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ٹرائنگل کا رقبہ باضابطہ طور پر واضح نہیں کیا گیا، مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ 5 لاکھ اسکوائر میل پر برمودا، فلوریڈا اور پیورٹو ریکو کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس خطے کو شہرت کیسے ملی؟ اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کی کہانیاں 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئی، جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا جس کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی، مگر اس کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 جو کہ 5 یو ٹارپیڈو بمبار طیاروں پر مشتمل تھی، اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی۔ طیاروں کا ملبہ یا عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا۔ لوگوں کے تجسس میں مزید اس وقت اضافہ ہوا جب یہ رپورٹس سامنے آئیں کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک طیارہ بھی غائب ہو گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بحریہ کا USS سائکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا جس کا سراغ بھی ابھی تک نہیں ملا، مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مضامین اور کتابیں جیسے چارلس بلیٹنز کی 1974 میں شائع کتاب دی برمودا ٹرائنگل نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ اس کتاب کی 30+ زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی اور اس معمے کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہی۔ اس کتاب میں برمودا ٹرائنگل کے بارے میں قدرتی اور ماورائی خیالات کو جگہ دی گئی تھی۔ آئیے جانتے ہیں کہ سائنسدان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کی متعدد بار کوششیں کی اور بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ مثال کے طور پر 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے 6 پہلو بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ کولوراڈو یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ 6 پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتی ہیں۔ سائنسدانوں نے ناسا کی سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور 6 پہلو بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 32 اور 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں، آپ عام طور پر بادلوں کے ایسے کونے نہیں دیکھتے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں، وہ ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ اسی سال ناروے کی آرکٹک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا تھا کہ سمندری تہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس راز کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہی طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں۔ دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان کارل کراؤنز لینکسنی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا اٹلانٹس کے گمشدہ
شدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں ماورائی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ اگر اوسط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اسی طرح بحری اور ہوائی جہاز اتنی تعداد میں ہی غائب ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمندری ٹرائنگل 5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے۔ ان کے بقول جب آپ وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں۔ آسٹریلین سائنسدانوں کے مطابق امریکی بحریہ فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا تھا، جس کا عملہ بھی نشے میں دھت تھا۔ 2018 میں برطانیہ کی ساؤتھ پیمپٹن یونیورسٹی کے سائنسدان کا خیال تھا کہ اس سمندری ٹرائنگل کا راز وہاں کی 100 فٹ بلند تیز لہروں میں چھپا ہوا ہے۔ تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمودا ٹرائنگل کے اسرار کی وضاحت تند و تیز لہروں سے ممکن ہے۔ محققین نے اس مقصد کے لیے طوفانی لہروں کو لیبارٹری میں بنایا جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھی، جبکہ ان کی اونچائی 100 فٹ تک تھی۔ اس قسم کی لہروں کو سائنسدان اکثر شدید طوفانی لہریں قرار دیتے ہیں۔ تحقیقی ٹیم نے ایک بحری جہاز USS سائکلوپ کا ماڈل تیار کیا تھا۔ 542 فٹ کے اس جہاز کا ملبہ کبھی نہیں مل سکا اور نہ ہی عملے اور مسافروں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا۔ تحقیقی ٹیم کے مطابق اس ٹرائنگل میں 3 مختلف اطراف سے شدید طوفان آ سکتے ہیں جو کہ کسی بہت بڑی لہر کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لہر کسی بڑی بحری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہے، جیسا لیبارٹری میں آزمائش کے دوران اس کی کامیاب آزمائش بھی کی گئی، مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لہر جہازوں اور تباہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 جہاز اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں اور ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔